آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کی بڑی کارروائی، چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین گرفتار، شریک ملزم انجم ذیشان بھی پکڑے گئے۔ ملزم پر 70 کروڑ سے زائد مالیت کے اثاثہ جات اور بینک اکاؤنٹس بنانے کا الزام۔ ملزم کے نام LDA ایونیو میں کینال کے 3 پلاٹس، 10 مرلے کے 2 پلاٹس موجود ہیں۔ مزنگ میں 4 قیمتی فلیٹ اور موزہ امیرپورہ میں 16 کینال 11 مرلے اراضی ہونے کا انکشاف۔ مظہر حسین نے اپنے 20,000 ماہانہ کے ملازم بھانجے کے نام 20 کروڑ روپے منتقل کیے۔ نیب لاہور کا موقف، ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ریسکیو 1122 میں غیر قانونی بھرتیوں، ادویات اور گاڑیوں کی خریداری میں مبینہ بے ضابطگیاں۔ کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر HR ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا، بجٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر بلال آصف اور دیگر ملزم اینٹی کرپشن پیش ہوئے۔ اینٹی کرپشن حکام نے افسران کی تعیناتی کا ریکارڈ اور 71 لاکھ کی ادویات، 95 لاکھ کے گلوز خریداری کا ریکارڈ بھی طلب کیا تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی افسران کو ریکارڈ کی فراہمی کے لیے مزید 2 دن کی مہلت دے دی۔ ریکارڈ ملنے کے بعد DG ریسکیو کو طلب کیا جائے گا۔ حکام گھنے بادل لاہور میں جل تھل ایک کرنے کے لیے تیار۔ گشت کرتے بادل وقفے سے پانی برسانے لگے۔ جوہر ٹاؤن، گارن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن میں بارش۔ پنجاب یونیورسٹی کے طرف بھی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش۔ مانسون کا سلسلہ 4 روز تک شہر میں رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ بیوٹیفیکیشن آف لاہور منصوبے میں اہم پیش رفت۔ باغ جناح اور جیلانی پارک میں سائیکلنگ ٹریک بنایا جائے گا۔ لاہور کینال کے ساتھ بھی سائیکلنگ ٹریک بنانے کی تجویز زیر غور۔ مین مارکیٹ، شملہ پہاڑی چوک کی تزئین و آرائش ہوگی۔ داتا دربار کے اطراف علاقوں کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ شہر کی اہم شاہراہوں کو دلکش بنانے کے اقدامات کا جائزہ۔ برسات کے بعد ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 2 کنفرم مریض سامنے آ گئے۔ رواں سال اب تک ڈینگی کے 49 مریضوں کی تصدیق ہو چکی۔ ضلعی انتظامیہ کا ڈینگی سرویلنس کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم سے متعلق اجلاس۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 28 نئے کرونا مریض بھی رپورٹ ہوئے۔ شہر میں مریضوں کی تعداد 48,871 ہو گئی۔ پنجاب میں کرونا کے 62 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت پانی کا ضیاع روکنے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ چیئرمین واٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے محکمہ ماحولیات کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ 9 مہینے میں ہاؤسنگ سوسائٹیز اور انڈسٹریز سے 83 کروڑ روپے بلوں کی مد میں وصول کیے۔ حکام کی بریفنگ۔ نکاسی آب اور واٹر سپلائی بہتر بنانے کے لیے میگا پروجیکٹس کی تیاری۔ واسا ہیڈ آفس میں DG LTA اور MD واسا کی اہم بیٹھک۔ شہر میں 44 ارب روپے کی لاگت سے نکاسی آب کے منصوبے شروع کرنے پر غور۔ گلبرگ میں سیویج لائنوں کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ منصوبے پر 4 ارب 76 کروڑ 84 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ لاہور میں 100 میگا واٹ کے سولر پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ پاکستان میں سولر انرجی سے 4% بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ 70% انرجی دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ انرجی مارکیٹ کو کھولنے جا رہے ہیں۔ بجلی بنانے والی کمپنیاں ڈائریکٹ اداروں کو بجلی بیچ سکیں گی۔ وفاقی وزیر توانائی کی میڈیا سے گفتگو۔ عمر ایوب اور صوبائی وزیر اختر ملک کا UET کالا شاہ کاکو کیمپس میں AC ٹیسٹنگ لیب کا دورہ۔ اپوزیشن نے کرونا کے بعد کراچی ایشو پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ناکام کوشش کی۔ حکومت کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ شوبازی کا دور
قصہ پارینہ بن چکا۔ عوامی خدمت کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات میں گفتگو۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن نے کراچی کی صورتحال پر زبانی جمع خرچ کیا۔ میرے متحرک ہونے سے عمران خان کو بہت تکلیف ہے، دوبارہ جیل میں ڈالنے کی ترکیبیں سوچی جا رہی ہیں۔ حمزہ شہباز کو میرا بیٹا ہونے پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، نواز شریف کو ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو پیش ہوں گے۔ ملک بھر میں حکومت کی گڈ گورننس کا پول کھل چکا۔ کراچی پانی میں ڈوب گیا، حکومت نے سوائے سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پر کڑی تنقید۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مہنگائی کی گونج۔ پی ٹی آئی رکن شاہینہ کریم اپنی ہی حکومت کے خلاف بول پڑی۔ حکومت کی بیڈ گورننس کا اعتراف کیا۔ بیڈ گورننس کے باعث مہنگائی ہوئی، ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ اپوزیشن نے حکومت کی ناقص پالیسیوں کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ حکومت کی بیڈ گورننس جاری رہی تو حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کی حکومت پر کڑی تنقید۔ پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا کہ نالائق حکومت سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس، احتساب عدالت نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا وزارت خارجہ کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے سابق وزیر اعظم کے وارنٹ پر عمل درآمد کروانے کا حکم۔ نواز شریف ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر موجود نہیں، پولیس نے رپورٹ پیش کر دی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ 9 ستمبر کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب، اسپیشل سیکرٹری ہوم اور دیگر کو طلبی کے لیے نوٹسز جاری۔ غریبوں کو پیسوں کا لالچ دے کر گردے نکالنے کا جرم، ایف آئی اے اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی گارڈن ٹاؤن میں بڑی کارروائی۔ گردوں اور جگر کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث بین الاقوامی گروہ کے 3 ملزم گرفتار۔ ملزمان نے ڈونرز اور مریض پاسپورٹ آفس بلائے۔ مشترکہ ٹیم نے چھاپہ مار کر تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاکھوں روپے اور ویزا جات برآمد۔ ملزمان کے قبضے سے 8 لوگ بھی بازیاب کرا لیے گئے جنہیں چائنا لے جانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ سگی بیٹی ہی 48 سالہ ماں کی قاتل نکلی۔ فجر نے آشنا عظیم کے ساتھ مل کر بسم اللہ بی بی کو قتل کیا۔ گلشن راوی میں 48 سالہ خاتون کے قتل اور بیٹی کے اغوا کا ڈراپ سے ملزمہ فجر اور اس کا آشنا عظیم بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ سی آئی اے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جرائم پیشہ افراد نے شہر میں پنجے گاڑ لیے۔ اقبال ٹاؤن میں شہری کے گھر پر چوری کی واردات، چور گھر سے 20 لاکھ روپے مالیتی سامان لے کر فرار۔ ملزمان گیٹ کے تالے توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ محکمہ پولیس کا اپنے افسران پر کڑی نظر رکھنے کا پلان۔ افسران کی لوکیشن جاننے کے لیے نئے سی سی پی او عمر شیخ کا انوکھا فیصلہ۔ تمام ڈویژنل اور دیگر ایس پیز کو دن میں 2 مرتبہ اپنی موبائل لوکیشن بھیجنے کا حکم۔ لاہور میں اسٹریٹ کرائم دیگر اسلحہ سے زیادہ ہیں، اشتہاریوں کو سب سے پہلے پکڑیں گے۔ 8000 کیمروں کی موجودگی میں ملزمان کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ چند گرفتاریوں سے مافیاز پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کام کرنا آتا ہے اور افسران سے کام لینا بھی جانتا ہوں۔ نئے سی سی پی او نے واضح کر دیا، جرائم کے خاتمے کے لیے لندن اور نیو یارک کے پولیس سسٹم کو اپنانے کا عزم۔ کہا پتنگ اڑانے والے بچے کو نہیں، پتنگ بیچنے والے کو پکڑیں گے۔ مغلیہ دور کے طرز تعمیر کی اصل حالت میں بحالی کا منصوبہ۔ والڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے شاہی گزرگاہ پیکج 4 پر کام کا آغاز کر دیا۔ چوک کوتوالی سے لے کر سنہری مسجد تک علاقے کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔
ڈی جی والٹ سٹی کامران لشاری کہتے ہیں قدیم گھروں اور دکانوں کی تعمیر اور مرمت کی جائے گی، گلیوں میں نکاسی آب کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے گا، منصوبے پر 20 بلین روپے لاگت آئے گی۔ عقیدہ ختم نبوت پر سب متحد ہیں کہ توہین کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں، شرپسند عناصر کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا پریس کلب میں تحفظ ختم نبوت سیمینار سے خطاب، 6 ستمبر یوم وحدت امت اور استحکام پاکستان کے طور پر منانے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا ضرورت مند لوگوں میں آٹے پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے پر غور، احساس پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق لوگوں کو آٹے پر رعایت ملے گی۔ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، سینئر وزیر کی محکمے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے سفارشات تیار کرنے کی ہدایت، سبسڈی کے آٹے کے تھیلے کا رنگ سبز رکھنے کی تجویز۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ نئے نظام میں 40 لاکھ گھرانوں کے 2.5 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ گلبرگ کے سینچری ٹاور میں مسلح افراد کا دھاوا، ملزمان نے تاجروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، دفاتر کے شیشے توڑ دیے۔ ملزم عبدالرحمان، عامر سلطان، عدنان اور بلال کے خلاف تھانہ گلبرگ میں چند دن قبل مقدمہ درج ہوا تھا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کے لیے تعلیمی اصلاحات، چائلڈ بیورو اور جونیئر لیڈرز اسکول فاؤنڈیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، چیئرپرسن سارہ احمد اور چیئرمین جونیئر لیڈرز اسکول فاؤنڈیشن وقار احمد نے دستخط کیے۔ جونیئر لیڈرز اسکول فاؤنڈیشن بیورو میں مقیم بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرے گا، چیئرپرسن سارہ احمد۔ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام نامور ادیب جمیل جالبی کی زندگی پر لکھی گئی کتاب کی تقریب رونمائی، محققین، دانشوروں اور سینئر صحافیوں سمیت مختلف مکتبہ فکر سے وابستہ افراد کی شرکت، مرحوم کی ادبی کاوشوں کو سراہا۔ مقررین نے کہا کہ جمیل جالبی کے علم کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ تقریب میں وفاقی محتسب خاور جمیل کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ فندہ اتار جناب ایمان اللہ خان مرحوم کے عنوان سے پنجاب آرٹس کونسل میں تعزیتی ریفرنس، نسیم وکی، سردار کمال، سخاوت ناز، شاہد خان، سحر صدیقی سمیت دیگر فنکاروں کی شرکت۔ مرحوم کی فنی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایمان اللہ خان کامیڈی کے سائنسدان اور کنگ تھے، نسیم وکی اور دیگر فنکاروں کا خطاب۔